یہ ہورسکوپ عید کے 3 دنوں پر مبنی ہے، یعنی عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آباء و اجداد کی نظر کرم سے، سید شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید غلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم شمسی کی نظر کرم سے اور بی بی بادشاہ دادی شمسی کی نظر کرم سے ہورسکوپ کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں جو عید پر مبنی ہے۔ پہلے تو آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ یہ عید اور اس عید کے بعد کے ایام آپ کے لیے مبارک کرے۔ علمی حوالے سے بھی اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کرے، آپ کے کاموں میں آسانی کرے۔ اگر کوئی دعا جو آپ مانگنا چاہتے ہیں اور جو اب تک پوری نہیں ہوئی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ پنجتن پاک کے صدقے اللہ وہ دعا آپ کی قبول و مقبول کر دے۔ یہ عید کے چند ایام چند برج والوں کے لیے بہت ہی خاص ہیں۔ ان کو اپارچونیٹیز ملیں گی، معاشی حوالے سے بہتری اور کامیابی کے اسباب بھی ان کی زندگی میں پیدا ہوں گے۔ تبھی ان ایام میں کوشش کر کے اپنی خواہشات کو کم اور اپنے مقصد کو آگے رکھیے گا۔ ہاں 2-4 گھنٹے اگر خوشیوں کے حوالے سے سوچتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کے بڑے فیصلے جب تک دماغ سے کرنا سیکھیں گے نہیں، تب تک کبھی بھی مسائل اختتام کو نہیں جائیں گے۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ ہے حسب توفیق سفید چیز اور پیلی چیز کا گھر میں کچھ دیر رکھ کے کسی مستحق کو دے دینا۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ عید کے پہلے دن اگر بھول گئے ہو تو دوسرے دن، اور اگر دوسرے دن بھی یاد نہیں آیا تو تیسرے دن کم سے کم اپنے مرحومین کی قبر پہ ضرور جائیے گا۔ جس کا والد انتقال کر چکا ہے، جس کی والدہ محترمہ انتقال کر چکی ہے، جس کا بھائی اس جہان سے چلا گیا ہے، جس کا شوہر اب نہیں رہا یا جس کی بیوی اب نہیں رہی، تو اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ برزخ میں جو سوئے ہوتے ہیں، جب بھی ہم یہاں سے کوئی نیک اعمال کر کے ان کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ وہاں سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور برزخ سے آئی ہوئی دعا انسان کے دونوں جہان کو سنوار دیتی ہے، انسان کی آنے والی مشکلات کو ٹال دیتی ہے۔ اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی میٹھی چیز عید کے پہلے دن گھر میں پکائیں، اس پہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ یہ نیاز ان کی نظر کریں، دیکھیے گا وہ برزخ سے آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ان ایام کا جو خاص ورد ہے، خاص سورہ ہے، وہ ہے ہی سورہ فاتحہ۔ تبھی جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر 27 میں پڑھنا ممکن نہیں یا مشکل لگتا ہے تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ہوگی۔ ان ایام کا جو صدقہ ہے وہ حسب توفیق سفید اور پیلی چیز کا ہے، یعنی آٹا لے کے کسی مستحق کو دے دیں یا گندم لے کے کسی مستحق کو دے دیں، انشاءاللہ تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ برج ایریز والوں کے لیے عید اللہ کے فضل و کرم سے کافی بہتر گزرے گی۔ آپ کی زندگی میں کوئی مہمان آئے گا، آپ کی زندگی میں کوئی خوشی آئے گی، کوئی روٹھا ہوا دوست آپ کی زندگی میں پلٹے گا، لیکن آپ کی سچی زبان، آپ کا آئینہ دکھانا تمام پریشانیوں کو پھر سے منظر عام پہ لا سکتا ہے۔ اس لیے درگزر کریں، میٹھی زبان سے بات کریں، اور اگر پرانی باتوں کو پھر سے نہیں دہراتے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایام آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ بزنس کا کوئی پلان کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کی شروعات کرنا چاہتے ہیں بزنس کے حوالے سے، تب بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ کوشش کر کے لال رنگ عید کے دن نہ پہنیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور پیلی چیز کا، اور اس میں اسکرین پہ آتے سکتے ہیں۔ تمام نحس چیزوں کا توڑ بخور سے کیا جاتا ہے۔ سادات شمسیہ رمضان کی آخری راتوں میں جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو خاص اسم اعظم بخور پہ دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے اور یہ فرماتے، اگر تمہارا گھر نظر، حسد، جادو، تعویذات کا شکار ہو چکا ہے تو یہ گرہن کے وقت رمضان کی آخری راتوں میں پڑھا ہوا بخور مغرب کے وقت اپنے گھر میں جلایا کرو۔ جیسے ہی اس بخور کی دھونی تم اپنے گھر میں دو گے تو نظر، حسد، جادو، تعویذات کے تمام نحس اثرات تمہارے گھر سے ختم ہو جائیں گے اور گھر میں خوشیاں قائم ہوں گی۔ جو بھی مرادیں دل میں موجود ہیں اللہ کے فضل سے تمام بندشوں سے پاک ہو کر پوری ہو جائیں گی۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تمام نحس چیزوں کو ختم کرنے والا بخور آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ پڑھا ہوا اسم اعظم دم شدہ بخور محدود مقدار میں ہے۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربان
मेहरबानी.com पे आए और ये ताक रातों में ग्रहण के वक्त पढ़ा हुआ तमाम नहस चीजों को खत्म करने वाला, नजर हसद का मुकम्मल तोड़ करने वाला बखूर किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल करें। बुर्ज तौरस वालों की जिंदगी फिर से शुरू होगी अल्लाह के फजलो करम से। इन ईद के बाद, इस ईद के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। माली हवाले से बेहतरी, काम के हवाले से असबाब पैदा होंगे। आप उन लोगों से मिला करें, उन लोगों से रवाबित रखा करें जो इल्मी हवाले से अजीम मुकाम रखते हैं, क्योंकि अभी किसी मर्तबे वाले इंसान से आपको कोई बड़ा फ़ायदा मिलेगा और किसी दिल वाले इंसान से झगड़ा हो सकता है। इसलिए अपने काम पर तवज्जो दें, ज़बान को मीठा रखें। अगर डार्क कलर ईद के वक्त नहीं पहनते हैं या कम पहनते हैं तो बेहतर है, और पानी आसपास रखें, तो इनसे इंशाल्लाह तमाम एहसासात को आप काबू कर पाएंगे, क्योंकि फीलिंग्स को काबू करना, गुस्से को काबू करना अभी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। और अपने मरहूमीन को ज़रूर याद रखिएगा, अपने मरहूमीन की कब्र पे जाके उनके लिए दुआ कीजिएगा। यकीन रखें, आपके मरहूमीन जब आपके लिए दुआ करेंगे तो ये दोनों जहान आपके सवर जाएंगे। इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का और सफ़ेद चीज़ का, उसमें आप तस्करीबा दे सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले, अल्लाह पाक के फजलो करम से ये चंद अय्याम आपकी ज़िंदगी में नई रौनक लाएंगी, कोई उम्मीद जागेगी। हाँ, जो चीज़ आप सोच चुके हैं, सोच रहे हैं, अगर वो पूरी नहीं होती, उसके आसपास कोई चीज़ पूरी होती है, तो जितना हो सके तजुर्बाती फ़ैसले करने की तरफ राग़िब हों। जो आपने सोचा, ज़रूरी नहीं कि दुनिया भी उसी तरह से सोचे, क्योंकि दुनिया आपकी सोच के हिसाब से नहीं बल्कि हकीकत के हिसाब से चलती है। ख्वाबों ख़यालों से निकल के जब हकीकी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह के फजल से असबाब पैदा होंगे। ये अय्याम आपको इल्मी हवाले से बेहतरी, काम के हवाले से आसानी नसीब कराएंगे। डार्क कलर कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, पानी ज़्यादा पिएं और दूध पीते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है। इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का और सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आप पता स्क्रीन बातें सकती हैं। बुर्ज कैंसर वाले, अल्लाह के फजल से अब कैंसर वालों की राह हमवार हुई है। आपका बिछड़ा साथी मिलेगा, आपका खोया दोस्त मिलेगा, खोई हुई चीज़ फिर से अल्लाह आपको अता करेगा। तभी जितना हो सके अपनी खुशियों को, ख्वाहिशों को काबू करें। जितना ख्वाहिशात को काबू करेंगे उतना फ़तेह और कामयाबी के रास्ते आपके साथ होंगे। याद रहे, लोगों से उम्मीदें कम रखें, अपनी खूबसूरती पर तवज्जो दें। आपकी खूबसूरती बावकार होगी, लोग आपसे जुड़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों से उम्मीद रखेंगे और वफ़ा के बदले वफ़ा, सच्चाई के बदले सच्चाई, अच्छाई के बदले अच्छाई मांगेंगे, तो ये दुनिया या पीठ दिखा देगी या भाग जाएगी, या रिश्ता टूट जाएगा या रिश्ता रूठ जाएगा। इसलिए आप ये समझ जाएं कि लोग आपसे नहीं बल्कि आपकी शख्सियत से जुड़े हैं। शख्सियत बावकार होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, लोगों के मतलब उस शख्सियत में फंसेंगे तो रिश्ते भी इंशाल्लाह चलते रहेंगे। इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का और सफ़ेद चीज़ का, उससे बता स्क्रीन बातें सकते हैं। बुर्ज लियो वाले, ये या वो हैं जो अल्लाह पाक के फजलो करम से तरक्की, कामयाबी की एक राह हमवार करेंगे। बिज़नेस के लिए ये यहाँ बहुत अहम है, काम में आसानी के लिए ये यहाँ बहुत अहम है। जितना हो सके अभी हाजिर दिमागी मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये अय्याम जो है वो ऐसे ही मामूली न समझिएगा। अगर इनमें आप जो बीज बोएंगे आने वाले 3 सालों तक उसका समर आपको मिलेगा। इसलिए कुछ दोस्तों से मुलाकात होनी है या इंटरनेट के तवज्जुह से जो काम आपका फिजूल चला जाता है वो वक्त आप अपने काम को बेहतर बनाने में लगा दें, अपनी चीज़ों को सही करने में लगा दें। देखिएगा फ़तेह और कामयाबी के साथ अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्ते और अच्छे साथी आपके साथ होंगे जो आपको मर्तबे में आसानी देंगे। और पानी नियाम में ज़्यादा पिए, सब्ज़ फल ज़्यादा खाएं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का और सफ़ेद चीज़ का, उसमें पता स्क्रीन पे दे सकते हैं। बुर्ज वर्गो वाले, ये अय्याम अल्लाह के फजल से आपको खुशियों से जोड़ेंगे। आप पे एतराज़ात भी उठेंगे, लेकिन अगर आप खामोश रहते हैं, जल्दबाजी से दूर होते हैं तो फ़तेह और कामयाबी के साथ तरक्की आपके साथ होगी। याद रहे, अपने वक्त को मैनेज करना सीखें, अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह न फेरें, क्योंकि जब तक आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं तो वो आपकी शख्सियत के लिए भी बेहतर है, आपके कामों की आसानी के लिए भी बेहतर है। अभी 3 खुशियाँ आपकी मुंतज़र हैं। एक का ताल्लुक़ मोहब्बत से है, एक का ताल्लुक़ रिज़्क़ से है और एक का ताल्लुक़ इज़्ज़त से है। ये तीनों खुशियाँ देर तक साथ होंगी, लेकिन अगर चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहेगी तो इंशाअल्लाह। लेकिन अगर गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन दिखाएंगे तो खुशियाँ मेहमान बन सकती हैं। जितना हो सके पानी ज़्यादा पिए, वो भी आपके लिए बेहतर है। इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का और सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आप स्क्रीन पे दे सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले, लिब्रा वालों की ज़िंदगी अब बहुत ही तरक्की की तरफ जाएगी। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये अय्याम आपके लिए कितने अहम हैं। आपकी चंद ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो बिज़नेस में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको तरक्की दिला सकते हैं। इसलिए लोगों को हिकमत अमली के साथ देखना शुरू करें, लोगों को एहसासात के चश्मे से ना देखें। अल्लाह पाक के फजलो करम से माली हवाले से बेहतरी, काम के हवाले से आसानी आ चुकी है, बस आपको मैनेज करना होगा। लोगों के ऐब जितना लोगों को कम दिखाएंगे उतना लोग आपसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि कोई भी अपनी
غلطی سننا نہیں چاہے گا، جس کی آپ اصلاح کرنا چاہیں گے۔ ہاں آپ صحیح ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ دنیا بھی صحیح ہو، اس لیے اپنے مقصد کی فکر کریں اور اپنی خواہشات اور اپنے احساسات کو قابو کرنا سیکھیں۔ اگر ان ایام میں آپ نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ بڑے مرتبے سے یہ قدرت آپ کو ملائے گی۔ ڈارک کلر سب سے کم پہنیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں، پانی زیادہ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کا بھی ایام کا صدقہ سفید چیز کا اور پیلی چیز کا، اس سے پتہ اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج اسکارپین والے، یہ ایام آپ کو خواہشات میں الجھائیں گے، آپ کو محبت کی طرف راغب کریں گے، آپ کسی خوشی میں آ کے نقصان کریں گے۔ محبت کریں، اپنی خواہشات کو پورا کریں، لیکن جو خوشی آپ کے مقصد کے بیچ میں آتی ہے اس پہ غور و فکر کریں۔ اگر خوشیوں میں آ کے اپنے مقصد کو بھول جائیں گے تو پریشانیوں کے راستے ہموار ہوں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا اچھا وقت شروع ہے، لیکن اگر آپ اپنی خوشیوں میں اتنا مگن ہو جائیں گے کہ اپنے نا وقت کی قدر کریں گے اور سارا دن اسکرین کے ساتھ چپکے ہوئے رہیں گے تو وہ ساری چیزیں چلی جائیں گی جو وقتی طور پہ ملی ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ ایام آپ کی زندگی کے بہت ہی اہم ہیں۔ آپ کو مرتبہ ملے گا، آپ کو عزت ملے گی، آپ کو شہرت ملے گی، جہاں جائیں گے توجہ کا مرکز بنیں گے۔ آپ کو کوئی بڑا مرتبہ ملے گا، جہاں جائیں گے توجہ کا مرکز بنیں گے۔ علمی حوالے سے بہتری، کام کے حوالے سے آسانی بھی ملے گی۔ تبھی انویسٹمنٹ کو سوچ سمجھ کے کریں، فضول خرچ سے دور ہو جائیں تو اللہ کے فضل سے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور پیلی چیز کا، اور اس میں آپ پتہ اسکرین پہ دے سکتی ہیں۔ برج سیجیٹیریس والے، یہ ایام وہ ہیں جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو رتبہ، عزت اور شہرت دیں گے۔ ترقی، کامیابی کا راستہ ہموار ہوگا، کاموں میں آسانی آپ کو ملے گی۔ تبھی جتنا ہو سکے جلد بازی سے بچیے، کیونکہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آئے گا۔ یاد رہے غصے میں فیصلے نہ کریں، اگر آپ غصے میں فیصلے کریں گے، غصے میں رشتے نبھائیں گے تو تنہا رہ جائیں گے۔ اس لیے اپنے کام اور اپنے احساسات کو مینیج کرنا سیکھیں۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں، جہاں تازہ ہوا ہے وہاں کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہے۔ علمی حوالے سے یہ ایام آپ کی زندگی کے بہت ہی بہتر ہوں گے۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایام آپ کے لیے بڑا مبارک ہے، کیونکہ دنیاوی دولت آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی اگر آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں گے۔ ہاں اگر خواہشوں میں الجھ جائیں گے، وقت کو مینیج نہیں کریں گے تو وہ ساری خوشیاں جو دکھ رہی ہیں وہ دکھوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ پانی زیادہ پئیں، سبز پھل زیادہ کھائیں، انشاءاللہ دیر تک کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ان کا بھی ایام کا صدقہ سفید چیز کا اور پیلی چیز کا، اور اس میں آپ پتہ اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج کیپریکون والے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے زندگی میں رونق خوشیاں تو آئیں گی، لیکن آپ کی زبان اور آپ کے رویے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مس مینیج ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے اپنے کام پہ توجہ دیں، کیونکہ ابھی علمی حوالے سے بڑا مرتبہ ملے گا، دولت اور خوشیوں کے ساتھ راستہ ہموار ہوگا۔ اگر کوئی اپنا آپ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو آپ سادگی اختیار کریں، صبر اختیار کریں، محبت اختیار کریں اور حکمت عملی کو آگے رکھیں۔ ایموشنل فیصلوں سے دور ہو جائیں، تجرباتی فیصلوں کے ساتھ جینا شروع کر دیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ منزل آپ کے قدموں میں ہوگی جس کی آپ تمنا کرتے ہیں، کیونکہ ابھی آنے والے چند سال آپ کی زندگی کے بہت ہی مبارک ہیں، جس میں آپ کو کوئی بڑا رتبہ، بڑی عزت اور بڑی کامیابی ملنی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بس صحت کے حوالے سے چند مسائل منظر عام پہ آئیں گے، اس لیے جتنا ہو سکے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی غذا کا خیال رکھیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور پیلی چیز کا، اور اس میں آپ پتہ اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والے، یہ ایام وہ ہیں جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو ترقی اور کامیابی سے ملائیں گے۔ علمی حوالے سے بہتری تو آئے گی، لیکن آپ پہ اعتراضات اٹھیں گے۔ آپ کی چند عادتوں کی وجہ سے آپ کی کامیابی روٹ سکتی ہے، آپ کے اپنے دور جا سکتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی عادتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی گفتگو کو میٹھا کرنے کی کوشش کریں، اپنی حاضر دماغی کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ سارے مرتبے آپ کو مل جائیں گے جو آپ خود کے لیے چاہتے ہیں۔ ڈارک کلر سب سے کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ چٹپٹی تلی ہوئی چیزیں، مرچ مسالے کم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ روز صبح کے آغاز میں ایپل کھاتے ہیں، اس پہ سورہ فاتحہ دم کرتے ہیں تو وہ آپ کے 6 سینس کے لیے، حاضر دماغی کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور پیلی چیز کا، اور اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں، وہ اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج پائسس والے، یہ ایام وہ ہیں جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اسباب آپ کی زندگی میں پیدا کریں گے۔ علمی حوالے سے بڑی راہ ملے گی، کام کے حوالے سے آسانی ملے گی، دولت آپ کی زندگی میں آئے گی۔ تبھی جتنا ہوتا ہے کہ ابھی حاضر دماغی کے ساتھ رہیں، جتنا آپ زبان کو میٹھا کریں گے اتنا فتح و کامیابی آپ کے ساتھ رہے گی۔ ابھی جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، کسی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، کسی کام کو بند کر سکتے ہیں، کسی چیز سے دوری اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے کام پہ توجہ دیں، اپنی زبان کو میٹھا رکھیں اور چیزوں کو، رشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ وہ چیز جو سمجھ میں نہیں آتی اس پہ غور و فکر کریں۔ وقت سے پہلے اپنی گفتگو کو گوش گزار کریں گے، یعنی جلد بازی میں بات کریں گے تو وہ پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے۔ لوگ کوئی آپ کے دل کو نہیں دیکھے گا کہ آپ کا دل کتنا سچا اور اچھا ہے، ہر کوئی آپ کی الفاظ کو سنے گا۔ جیسا آپ بولیں گی ویسا دنیا آپ کو سمجھے گی۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی گفتگو پہ توجہ دیں، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بڑا مرتبہ، بڑی عزت تو ملنے والی ہے، لیکن اگر آپ کی زبان آپ کے قابو میں نہیں ہوگی تو وہ ساری خوشیاں دکھوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ پانی سب
پتی زیادہ پئیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں، ڈارک کلر کم پہنیں، تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور سفید چیز کا اور اس میں پتھر کی دے سکتی ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ یہ عید آپ سب کے لیے مبارک کرے اور جو دعائیں آپ کے دل میں ہیں وہ سب اللہ پوری کرے۔